رائٹر رابعہ، ناول حصار محبت۔ 25 سالہ برہان اپنے دوستوں کے ساتھ کہکے لگاتا ہوا یونیورسٹی کے کینٹین میں داخل ہوا۔ وہ خود اعتمادی سے لبریز امیر کبیر خاندان کا چشمہ چراغ، اپنی ظاہری شخصیت کے ساتھ سب کی توجہ اپنے جانب مبذول کرانے کا ہنر جانتا تھا۔ کینٹین میں بیٹھتے ہی اس کی نظر کھانے اور گپ شپ پر مرکوز ہو گئی، مگر اچانک پیچھے سے کچھ لڑکیوں کی کھلکھلاتی ہوئی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کے سر پر گلاب بہت نفاست سے بندھا ہوا تھا اور اس کی مسکراہٹ دلوں کو چھونے والی تھی۔ اس کی نرم گفتگو، وقار اور شائستگی نے برہان کو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ ہادیہ جو کینٹین میں بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی، ہادیہ کو جلد ہی محسوس ہوا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اس نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائی اور پھر اس کی نظر برہان پر پڑی۔ وہ برہان کی گہری نگاہوں سے الجھن محسوس کرنے لگی اور اس کے اس طرح گھورنے پر وہ حیران رہ گئی۔ اسے برہان کی یہ حرکت عجیب سی لگی، مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنی دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کینٹین سے باہر چلی گئی۔ برہان، جو خود کو ہر صورت قابو میں رکھنے والا شخص سمجھتا تھا، پہلی بار کسی کے جانے پر الجھن محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آئیبرو چڑھائے اور اپنے دوستوں سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ نئی لڑکی ہے۔ ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، یہ ہادیہ ہے، کچھ دن پہلے ہی یونیورسٹی میں آئی ہے۔ غریب گھر کی لڑکی ہے لیکن بہت باحیا اور باوقار ہے۔ برہان کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، یہ تو سونے کی چڑیا ہے، اسے پنجرے میں قید کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف ہادیہ اپنے دوستوں کے ساتھ لیکچر ہال میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دوست ندا سے کہا، ندا، مجھے کینٹین میں ایک لڑکا مسلسل گھور رہا تھا، یہ عجیب سا لگا، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ ندا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے دیکھا تھا، وہ برہان تھا، بہت بگڑا ہوا لڑکا ہے، امیر گھرانے کا چشمہ چراغ ہے اور اپنے پیسے کے زور پر سب کو قابو میں رکھتا ہے۔ اسے لڑکیوں کو چھیڑنے کی عادت ہے، تم کبھی بھی اس سے پنگا نہ لینا ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ ہادیہ نے ندا کی بات سنی، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ندا کو تسلی دی، چھوڑو یار، مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں اور اپنا مقصد پورا کرنے پر توجہ دوں گی۔ دوسری طرف برہان کے دل میں ہادیہ کے لیے دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، پر ہادیہ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ ہر وقت ہادیہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے دل میں ایک خواہش جاگی کہ کسی نہ کسی طرح وہ ہادیہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، مگر برہان کا طریقہ ہمیشہ ضد اور زبردستی کا تھا، جو ہادیہ کی شائستہ شخصیت کے خلاف تھا۔ یہ کہانی محبت، ضد اور صبر کی کشمکش کی ہے، جہاں ایک شخص اپنی طاقت اور دولت کے زور پر کسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف ایک لڑکی اپنے وقار اور اصولوں کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ کیا برہان ہادیہ کو اپنی ضد سے جیت سکے گا یا ہادیہ کی ہمت اور حیا برہان کی شخصیت کو بدل دے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہادیہ اپنی کزن کی شادی کے لیے مال میں شاپنگ کرنے آئی تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنی پسند کی چیزیں دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر لفٹ کے پاس ایک منظر پر پڑی۔ برہان ایک لڑکی سے زبردستی نمبر مانگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہادیہ کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ برہان نے دور سے ہادیہ کو دیکھ لیا۔ وہ اپنی گھمنڈی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، جیسے وہ اپنے شکار کو قابو میں کرنے جا رہا ہو۔ ہادیہ ایک خوبصورت ڈریس دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس نے اپنے کندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس کیا۔ وہ حیرت سے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ برہان کڑا مسکرا رہا تھا۔ ہیلو، آپ یہاں اکیلی ہیں؟ اگر مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں، برہان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہادیہ نے ایک لمحے کے لیے برہان کو گھورا، جیسے اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔
پھر غصے سے بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے برہان کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ پورا مال اس منظر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارد گرد کے لوگ حیرت سے یہ سب دیکھنے لگے۔ برہان کے چہرے پر بے عزتی اور غصے کا رنگ واضح تھا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے اور میں برہان ہوں۔ یہ مت بھولو کہ میں جس سے بدلہ لینے کا سوچتا ہوں اس کی زندگی جہنم بنا دیتا ہوں، برہان نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ ہادیہ نے اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہو کر کہا، بدتمیز انسان، تمہاری گھٹیا حرکتیں اور دھمکیاں مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ میں وہ لڑکی نہیں جو تم جیسے اوباشوں کے سامنے جھکے اپنے حدود میں رہو، ورنہ نتیجہ بہت برا ہوگا۔ یہ منظر دیکھنے والے لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ نے ہادیہ کی بہادری کی تعریف کی تو کچھ نے برہان کی حرکتوں پر ملامت کی۔ ہادیہ بغیر کوئی اور بات کیے وہاں سے نکل گئی، جبکہ برہان اپنی بے عزتی پر غصے سے لرز رہا تھا۔ ہادیہ کے جاتے ہی برہان نے اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ لڑکی نہیں جانتی کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ میں اسے سبق سکھاؤں گا، ایسا سبق جو یہ زندگی بھر نہ بھول سکے۔ ہادیہ، تم نے برہان کو چیلنج کیا ہے اور اس کا جواب تمہیں جلد ہی ملے گا۔ آج ہادیہ پروفیسر عباس کے لیکچر کی کلاس لے رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد پروفیسر عباس جیسے ہی کمرے سے باہر گئے، ہادیہ نے اپنی کتابیں سمیٹی اور کینٹین جانے کے لیے اپنی نشست سے اٹھنے ہی والی تھی کہ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ دروازے سے اندر آتے ہی برہان نے اپنی موجودگی کا اعلان ایک خاموش دبدبے کے ساتھ کیا۔ اس کی مردانہ وجاہت، کہنیوں تک فولڈ کی ہوئی آستینیں اور قمیض کے اوپر کے 2 کھلے بٹن اس کی خود اعتمادی اور بے نیازی کا واضح ثبوت تھے۔ پوری کلاس دم بخود ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ برہان سیدھا ہادیہ کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا، ایک معذرت اور ایک غیر معمولی کشش۔ ہادیہ حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، برہان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور جھک کر کہا، مجھے معاف کر دو ہادیہ۔ اس کے الفاظ سن کر پوری کلاس میں سرگوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ وہ برہان جو ہمیشہ دوسروں کو جھکانے کی بات کرتا تھا، آج ایک لڑکی کے سامنے جھک گیا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مال میں جو ہوا اس کے لیے مجھے بے حد افسوس ہے۔ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، بس ایک مذاق تھا۔ میں تو بس تم سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوگی۔ ہادیہ کے چہرے پر سختی واضح تھی۔ وہ برہان کی باتیں سنتی رہی، مگر اس کی نظروں میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس نے گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے اپنا بیگ اٹھایا اور سائڈ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہادیہ کا اس طرح خاموشی سے چلے جانا برہان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اس کے دوست بھی حیرت زدہ تھے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے غصے میں اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، مگر پھر خود کو سنبھالا اور زیر لب بڑبڑایا، ٹھیک ہے ہادیہ، تمہارے اس رویے کا بھی جواب دوں گا۔ جو برہان ایک بار جھک جائے وہ بار بار جھکنا پسند نہیں کرتا۔ پوری کلاس میں چہمگیریاں شروع ہو گئی۔ کیا واقعی یہ برہان تھا؟ ایک معمولی سی لڑکی کے آگے جھک گیا۔ لگتا ہے معاملہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہے۔ ہادیہ کینٹین میں جا کر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل الجھا ہوا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کیا برہان واقعی معذرت کر رہا تھا یا یہ بھی اس کا کوئی کھیل تھا؟ ہادیہ نے خود کو تسلی دی کہ وہ برہان جیسے لوگوں کے فریب میں نہیں آئے گی، چاہے وہ کتنا بھی بدلے ہوئے کیوں نہ لگے۔ دوسری طرف برہان کے دل میں غصے اور حیرت کا طوفان تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے خود سے کہا، ہادیہ، تم نے مجھے نظر انداز کر کے میری بے عزتی کی ہے، لیکن میں تمہیں دکھاؤں گا کہ برہان جس چیز کی ٹھان لیتا ہے اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ نائٹ کلب کی مدھم روشنیوں میں برہان ایک گوشے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ شراب کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔
مگر اس کی نظریں کہیں اور تھی۔ ذہن میں ایک ہی سوچ بار بار گونج رہی تھی، ہادیہ۔ وہ لمحے جب ہادیہ نے اس کی بے عزتی کی تھی، جب اس نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کیا تھا۔ برہان کا دل اندر سے جل رہا تھا اور دماغ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مجھے اسے سبق سکھانا ہوگا، برہان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور گلاس کو اور قریب کھینچ لیا۔ ذہن میں ایک ہی خیال تھا، وہ ہادیہ کو دکھائے گا کہ اس کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ جواب دینا ضروری ہے، وہ تمہیں ہر بار ذلیل کرتی ہے، اس کا حساب کتاب کرنا ضروری ہے۔ برہان کے دماغ کی آواز تیز تھی، لیکن دل کی آواز اس سے بالکل مختلف تھی۔ برہان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری محبت کا کیا ہوگا؟ وہ تمہاری پہلی محبت ہے، تم اس سے انتقام نہیں لے سکتے۔ دل کی آواز میں دکھ اور محبت کا ملے جلے جذبات تھے۔ وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تم اسے درد نہیں دے سکتے۔ برہان نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دماغ اور دل دونوں میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ جب بھی وہ ہادیہ کو نقصان پہنچانے کا سوچتا، دل میں ایک ہلچل سی مچ جاتی۔ وہ اسے محبت کرتا تھا اور اس کے سامنے جھکنا ہی اس کا فطری رد عمل تھا، لیکن دماغ کا دباؤ اس پر مسلسل بڑھ رہا تھا۔ تمہاری عزت کا کیا؟ تمہیں سب کے سامنے ذلیل کیا گیا، کیا تم یہ سب نظر انداز کر لو گے؟ دماغ کا قہر برس رہا تھا۔ دل کی آواز پھر آئی، وہ تمہارے سامنے جھک کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہ تمہیں کبھی نہیں تکلیف دے سکتی، تمہاری پہلی محبت ہے برہان، تم اس سے ایسا نہیں کر سکتے۔ برہان کا ہاتھ گلاس سے ہٹ گیا۔ اس کے دل میں ایک نیا سوال آیا، کیا میں ہادیہ کو وہ دکھ دے سکتا ہوں جس کا وہ حق نہیں رکھتی؟ اس کی نظریں پھر ہادیہ کے تصور پر مرکوز ہو گئی، وہ لڑکی جس کی معصومیت میں ایک دریا کی گہرائی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ، وہ ملامتیں جو اسے کبھی محبت کی صورت میں نظر آتی تھی، اور وہ لمحہ جب ہادیہ نے سامنے آ کر اس سے کہا تھا، تم نے میری عزت کو پامال کیا برہان۔ نہیں، برہان نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خود سے کہا، میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ دل کی آواز ہی تھی جس نے برہان کو روکا۔ دل میں ایک سکون سا آیا اور دماغ کی آواز دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی تقدیر کو نئے زاویے سے دیکھا۔ وہ ہادیہ سے انتقام نہیں لے سکتا تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا، وہ پہلی محبت جو کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ برہان نے گلاس کو میز پر رکھا اور ایک آخری بار ہادیہ کے بارے میں سوچا۔ محبت کبھی انتقام نہیں ہوتی اور میں اسے اس کا حق کبھی نہیں چھینوں گا۔ اس کے دل میں ایک سکون تھا جو کبھی پہلے نہیں آیا تھا، اور اس کی نظریں مستقبل کے بارے میں ایک نیا خیال لے کر کھل گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ برہان کئی بار ہادیہ سے دوستی کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ کالج کے دنوں میں وہ اکثر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، کبھی لائبریری میں تو کبھی کیفے میں، لیکن ہادیہ ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی۔ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہتی تھی اور برہان جیسے لڑکوں سے دور رہنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی برہان نے اپنے انداز نہیں بدلے۔ وہ اکثر ہادیہ کے راستے میں آ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، کبھی کتابوں کا بہانہ بنا کر تو کبھی کسی اور طریقے سے، لیکن ہادیہ نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا، برہان، میں تمہارے ساتھ بات کرنا تو دور کی بات، تمہارے ساتھ آس پاس بھی نہیں رہنا چاہتی، اپنا وقت برباد مت کرو۔ برہان کو اس کے انکار نے اور بھی ضدی بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ذریعے ہادیہ کی دوستوں سے اس کا نمبر حاصل کیا اور کئی بار اسے کال کرنے کی کوشش کی، لیکن ہادیہ نے ہر بار اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ہادیہ کی تعلیم مکمل ہو گئی اور برہان اپنے والد کے بزنس میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن ہادیہ اپنے کمرے میں اپنے دوست کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ ہادیہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہادیہ نے حیرانی سے پوچھا، کیوں امی؟ اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں رشتے کے لیے دیکھنے آنے والے ہیں، تو وہ رشتے والے آ گئے ہیں، جلدی سے اچھے کپڑے پہنو اور باہر آ جاؤ۔
اور ہاں لڑکا بھی آیا ہے تو ذرا اچھے سے تیار ہونا۔ ہادیہ نے ناک سیکڑی اور بیزاری سے کہا امی یہ سب فضول ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے کسی رشتے میں دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن ماں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا بحث مت کرو، اچھے سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ ہادیہ نے الماری کھولی اور ایک خوبصورت نیلے رنگ کی میکسی نکالی۔ اس نے سر پر ایک ہلکا دوپٹہ لیا اور میک اپ کے بغیر چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے مہمانوں کے سامنے آ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی شخصیت پر پڑی وہ حیرت اور غصے سے بھر گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ برہان تھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت جھلک رہی تھی لیکن ہادیہ کو اس کی مسکراہٹ بھی ناگوار گزری۔ ہادیہ نے غصے سے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور تیز آواز میں بولی تم یہاں کیسے آئے اور تمہارے ساتھ یہ سب کیا تماشا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح رشتہ لے کر آؤ گے تو میں ہاں کر دوں گی؟ برہان نے نرمی سے جواب دینے کی کوشش کی ہادیہ یہ سب میرے والدین کی خواہش ہے، میں تمہیں۔ ہادیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا بس اپنی وضاحتیں اپنے پاس رکھو، میں تم سے جیسے خود غرض اور بگڑے ہوئے انسان کے ساتھ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ برہان والدہ بھابھی اور بہن حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ برہان کی والدہ نے غصے سے کہا برہان تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں؟ ہادیہ نے تلخی سے جواب دیا اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں آنٹی آپ نے اپنے بیٹے کو کیسی تربیت دی ہے؟ یہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، مال میں زبردستی نمبر مانگتا تھا اور کئی بار میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور اب آپ میرے کردار پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ یہ سن کر برہان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور تیز آواز میں بولا بس کرو ہادیہ، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ میں نے برداشت کیا، لیکن میری ماں سے تم اس طرح بات کرو یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تم سے ایسی بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور کہا اور سن لو ہادیہ، میرے دل میں تمہارے لیے صرف محبت تھی لیکن اب تمہارے لیے میرے دل میں نفرت کے سوا کچھ نہیں۔ اور ہاں تم شادی نہیں کرنا چاہتی نا، مت کرو، لیکن یاد رکھو میں تمہیں کسی اور سے بھی شادی کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں گھر سے نکل گیا جبکہ ہادیہ وہیں کھڑی رہ گئی، غصے اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ۔ برہان کے جاتے ہی ہادیہ کی والدہ غصے سے ہادیہ کو دیکھنے لگی، ان کا چہرہ سختی سے تناؤ میں تھا۔ ہادیہ کی والدہ غصے میں بولی ہادیہ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ مہمانوں سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ وہ عزت سے تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے تھے اور تم نے سب کے سامنے تماشا لگا دیا۔ ہادیہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی امی وہ برہان بگڑا ہوا لڑکا ہے، یونیورسٹی میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، زبردستی نمبر مانگتا تھا اور مجھے بھی بہت پریشان کیا تھا، میں ایسے انسان سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ ہادیہ کی والدہ سخت لہجے میں بولی ہادیہ میں مانتی ہوں کہ تمہیں اعتراض ہو سکتا ہے لیکن مہمانوں کے سامنے یوں بدتمیزی کرنا غلط تھا، کوئی بات تمیز سے بھی کی جا سکتی تھی، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم سب کے سامنے کسی کی بے عزتی کرو؟ ہادیہ نرمی سے کہنے لگی امی مجھے معلوم ہے کہ میں نے سخت بات کی لیکن یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر نہیں کہا، ایسے انسان کو میں اپنی زندگی میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ ہادیہ کی والدہ گہری سانس لیتے ہوئے پھر سے بولی اعتراض اپنی جگہ ہادیہ، لیکن طریقے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مہمانوں سے بدتمیزی سے پیش آنا نہیں چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، آج تم نے میری بہت شرمندگی کروائی ہے۔
ہادیہ خاموش ہو گئی اور اس کی ماں نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہادیہ کو احساس ہونے لگا کہ شاید اس کا لہجہ اور انداز واقعی غلط تھا۔ 3 مہینے خاموشی اور سکون سے گزر گئے۔ ہادیہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب ایک اور گھر سے اس کے لیے رشتہ آیا۔ اس بار ہادیہ نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ہر طرف ہلچل تھی لیکن سب خوش تھے۔ شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی تھا اور ہادیہ کی والدین دولہا والوں کے ساتھ اس کا عروسی جوڑا لینے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے۔ گھر کی خاموشی میں ہادیہ اکیلی بیٹھی تھی، کتاب پڑھتے ہوئے اپنے خیالات میں گم۔ اچانک فون کی گھنٹی نے سکون توڑ دیا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر جھلک رہا تھا۔ ہادیہ نے حیرانی اور ہلکی جھجک کے ساتھ فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک گہری سرد آواز سنائی دی، آپ کے والد اور والدہ کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ یہ الفاظ ہادیہ کے کانوں میں گونجے تو جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے بولی، کون سے ہسپتال میں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ آواز نے سپاٹ انداز میں ایک اسپتال کا پتہ بتایا اور کال کٹ کی گئی۔ ہادیہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور باہر نکل گئی۔ دروازے کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی وین کھڑی تھی جس کی کھڑکیاں مکمل طور پر بند تھیں۔ وین کے عجیب سے انداز نے ہادیہ کو لمحہ بھر کے لیے کے ڈھکنے پر مجبور کر دیا، لیکن والدین کی فکر کے پاس اس نے یہ خیال جھٹک دیا۔ وہ جلدی سے وین کے قریب سے گزرنے لگی کہ اچانک وین کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک ماسک پہنے نوجوان بجلی کی رفتار سے باہر آیا۔ ہادیہ کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھ دیا۔ ہادیہ نے مزاحمت کی، چیخنے کی کوشش کی، لیکن کپڑے پر لگی بے ہوشی کی دوا نے چند ہی لمحوں میں اس کی قوت چھین لی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ ہادیہ نے لڑکھڑاتے ہوئے آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز گھٹنے لگی۔ نوجوان نے سختی سے اسے پکڑا اور وین کے اندر کھینچ لیا۔ ہادیہ کی آنکھیں دھندلانے لگی اور کچھ ہی لمحوں میں وہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ وین کے اندر ماسک پہنے نوجوان نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، چلو وقت ضائع نہ کرو، اسے جلدی سے اپنی منزل تک پہنچانا ہے۔ ڈرائیور نے خاموشی سے سر ہلایا اور وین سنسان رستوں پر اپنے منزل کی جانب دوڑنے لگی۔ ہادیہ بے خبر اندھیروں میں گم ہو چکی تھی، کسی ایسی سازش کا شکار ہو گئی تھی جس کا اندازہ وہ خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہادیہ کی آنکھیں کھلی، سر میں شدید درد تھا اور وہ بے اختیار رسیوں سے جگڑی ہوئی تھی۔ ایک کمزوری سی روشنی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اچانک قدموں کی آواز آئی اور ایک ماسک پہنے شخص اس کے سامنے آیا۔ برہان، ہادیہ کی آواز لرزتے ہوئے نکلی، یہ تمہاری گھٹیا حرکت ہے؟ برہان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ بولا، ہاں میں ہوں، تمہیں سزا ملے گی ہادیہ، تم نے میری محبت کو ٹکرا دیا، اب تمہیں میری مرضی سے جینا ہوگا۔ ہادیہ نے خوف سے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ تمہاری محبت نہیں، یہ تمہارا جنون ہے۔ برہان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، پھر کہا، اگر تم عزت سے میری زندگی میں آتی تو یہ سب نہ ہوتا، مگر اب تمہیں میری تقدیر کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو برہان، میں نے غلطی کی۔ برہان نے ایک زوردار ہنسی چھوڑی اور پھر بولا، غلطی تمہاری تھی اور اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ تم نے نکاح سے انکار کیا تھا تو اب تمہیں اپنے طریقے سے میری زندگی میں آنا ہوگا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ ہادیہ کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ جھرجھری لے کر بولی، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ برہان نے سر جھکایا اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر دیکھو، جو میں کہوں گا تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تمہاری مرضی سے یا نہیں،
تمہیں اب میری زندگی کا حصہ بننا ہوگا۔ ہادیہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور وہ بے اختیار چپ ہو گئی، جانتے ہوئے کہ اب اس کا راستہ برہان کے ساتھ ہے۔ ہادیہ کی حالت دیکھ کر برہان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب میں اتنا بھی بے رحم نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے ہادیہ کو چھونا چاہا وہ بے ہوش ہو گئی۔ برہان کا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا۔ وہ ہادیہ کی حالت دیکھ کر الجھ گیا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کا منصوبہ جاری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے طے شدہ راستے کا حصہ ہے۔ کچھ وقت بعد ہادیہ کی آنکھیں کھلی۔ وہ ہلکے سے پریشان اور ڈری نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ خود کو کسی شہزادے کے محل میں محسوس کر رہی تھی۔ نرم پردے، خوبصورت چراغ اور ہر طرف جاذب نظر آرائش اسے ایک عجیب سی دنیا میں لے آئی تھی۔ اتنے میں دو ملازم کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں دلہن کا جوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں میک اپ کا سامان۔ ایک ملازم نے نرمی سے کہا، سر نے کہا ہے کہ ہم آپ کو تیار کر دیں، تھوڑی دیر میں قاضی صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے۔ ہادیہ نے یہ سنا تو ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات ابھرنے لگے، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے دل میں ہی کہا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ لیکن وہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی کہ آخرکار اس کی تقدیر نے ایسا کھیل کھیلا ہے۔ وہ اپنی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ وہ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہے جو ایک ایسا رشتہ حاصل کرنے جا رہی تھی جو لاکھوں لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی بدقسمتی پر ہی رو رہی تھی، اپنی تقدیر کے کھیل کو نہ سمجھتے ہوئے۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب کمرے میں آئے اور پردے کے پیچھے ہادیہ کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ زندگی بھر کے لیے برہان کے نام پر بن چکی تھی، ایک پاکیزہ رشتہ جس کی ہر دھڑکن میں محبت کی خوشبو تھی۔ قاضی صاحب اور گواہ کمرے سے باہر نکل گئے اور ملازمین بھی جا چکے تھے۔ ہادیہ اس لمحے میں اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں بے شمار سوالات اور جذبات کی ایک گہری لہر تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ برہان کمرے میں آیا اور اس کی نظر ہادیہ پر پڑی جو پرسکون نیند میں غرق تھی۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی، مگر ہادیہ ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس کا سارا منظر اب ایک نیا موڑ لینے والا تھا۔ برہان نے قدم بڑھایا اور ہادیہ کے قریب جا کر اس کے سر پر رکھا دوپٹہ آہستہ سے ہٹایا۔ پھر اس نے محبت سے اور پورے حق سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہادیہ جو تکی ہوئی تھی اور گہری نیند میں سو رہی تھی، اچانک اپنے ماتھے پر کسی کے نرم لمس کو محسوس کرتے ہوئے جاگ گئی۔ اس کی آنکھیں جھپکی اور سامنے برہان کو اپنے اوپر جگہ دیکھ کر وہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گئی۔ غصے سے وہ بولی، دور ہٹو بدتمیز انسان۔ برہان اس کی حالت پر ہنس پڑا اور ایک نرم سا کہکا لگایا، پھر شرارت بھرے انداز میں بولا، دور رہنے کے لیے یہ رشتہ نہیں جوڑا تھا جانے من، دل کرتا ہے تم پہ کھو جاؤں اور تمہیں خود میں سمیٹ لوں۔ ہادیہ کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چپ تھی۔ وہ برہان کی باتوں سے الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مجھے میرے گھر والوں سے ملنا ہے، میری امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ برہان نے اس کی بات سنی اور آہستہ سے کہا، ہاں وہ ہسپتال میں ہیں، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے تو اس خوبصورت رشتے کو مضبوط کرنے میں میرا ساتھ دو۔ یہ کہہ کر وہ ہادیہ کے قریب آیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک نرم بوسہ دیا۔ ہادیہ کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور برہان کا لمس اس کے جسم میں ایک نئی لہر دوڑنے لگا۔ اب میں تمہیں اور دور نہیں جانے دوں گا ہادیہ۔ اس کی آواز میں ایک شدت تھی جیسے وہ اسے اپنی دنیا کا حصہ بنا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد برہان ہادیہ کے ہونٹوں پر بوسہ دینے کے بعد پیچھے ہٹ گیا اور نرمی سے کہا، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ابھی کے لیے تم آرام کرو، لیکن یاد رکھنا
جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب میں تم سے حساب لوں گا۔ ہادیہ نے اس کی بات سنی اور شرم سے سر جھکا لیا۔ پھر برہان نے کہا، الماری میں تمہارے کپڑے رکھے ہیں، جا کر چینج کر لو۔ ہادیہ نے گہری سانس لی اور پھر بجلی کی تیزی سے وہ الماری کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس نے کپڑے نکال کر باتھ روم میں جا کر چینج کیا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے سفید نائٹ گاؤن پہنا ہوا تھا جو کسی خوبصورت جھیل کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ خود میں دھیما سا اعتماد شرم محسوس کرتی، لیکن اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ برہان نے اس کے نازک روپ کو دیکھا، دل بغاوت کرنے میں اکسا رہا تھا، لیکن برہان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، اپنے حد میں رہو، یہ ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے دل کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر اس کا دل باز نہ آیا تو وہ اپنے دل کا بھی بہت برا حشر کرے گا۔ وہ جیسے اپنے دل کو باور کرا رہا تھا کہ اسے اس رشتے کو پیار سے آگے بڑھانا ہے، زبردستی سے نہیں۔ اس نے ہادیہ کو اپنے قریب کھینچا اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ برہان کی گرفت اس وقت مضبوط تھی کہ ہادیہ کا ہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ دونوں نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے۔ برہان جب اپنے گھر پہنچا تو غصے اور بے بسی سے اسے گھرا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ہادیہ کی تلخ باتیں گونج رہی تھی۔ وہ لمحے یاد کر رہا تھا جب ہادیہ نے نہ صرف اس کی بے عزتی کی تھی بلکہ اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی اور اس کی تربیت پر بھی سوال اٹھائے تھے۔ یہ سب سوچ کر برہان کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ غصے کی شدت میں اس نے اپنے قریبی دوست کو فون کیا۔ فون اٹھتے ہی سخت لہجے میں بولا، میری بات غور سے سنو، ہادیہ پر نظر رکھو، وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے اور کس سے ملتی ہے۔ مجھے ہر لمحے کی خبر چاہیے۔ جیسے سایہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تم ویسے اس کے پیچھے رہو۔ حکم دینے کے بعد اس نے فوراً فون بند کر دیا اور اپنی اگلی چال کے بارے میں سوچنے لگا۔ چند دن بعد برہان کو اطلاع ملی کہ ہادیہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور جلد ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی برہان کے غصے کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہادیہ کو سبق سکھائے گا۔ اسی لمحے اس نے اپنے دماغ میں ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ ہادیہ کو اس کے گھر سے اٹھا لے جائے گا۔ منصوبے پر عمل کرنے کے لیے برہان نے موقع کا انتظار کیا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ ہادیہ کے گھر والے شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ تیار ہو گیا اور اپنے آدمیوں کو بھی ہدایت دے دی، لیکن اسی دن ایک اور خبر نے اسے چونکا دیا۔ ہادیہ کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ برہان کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ ہادیہ کے والدین کا پورا خیال رکھے اور ان کی مدد کرے۔ اس دوران برہان نے اپنے منصوبے کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا، لیکن ہادیہ کو سبق سکھانے کا ارادہ ترک نہیں کیا۔ برہان نے ایک غیر شناخت شدہ نمبر سے ہادیہ کو کال کی اور اپنی آواز کو بدل کر کہا کہ تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ برہان کو پتا تھا وہ یہ خبر سنائے گا تو ہادیہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے ضرور گھر سے باہر نکلے گی، اور ٹھیک برہان کے مطابق ہی ہوا۔ ہادیہ جیسے ہی گھر سے نکلی، برہان نے موقع پا کر اسے اغوا کر لیا۔ لیکن برہان کے غصے اور انتقام کے سامنے اس کی آواز دب کر رہ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ برہان کی آنکھوں میں آگ تھی اور اس کے ارادے کسی طوفان کی مانند خطرناک تھے۔ جب ہادیہ ہوش میں آئی اور برہان نے ہادیہ کو روتے ہوئے اور اپنی عزت کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل نہیں سہ سکا۔ وہ اس منظر کو برداشت نہیں کر سکا اور اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہادیہ کا اس کے سامنے اپنے کیے پر معافی مانگنا اور اپنی عزت کی بھیک مانگنا اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ برہان نے دل میں سوچا، غلطی تو سب سے ہی ہوتی ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ لیکن پھر اس نے سوچا، ہادیہ نے مجھے دھتکارا تھا، میری عزت اور احساسات کو قدموں تلے رون کر وہ کسی اور سے نکاح کرنے کا سوچ رہی تھی اور وہ کسی اور سے نکاح کے لیے جانے والی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے دل میں گہرے درد کی صورت جاگ رہا تھا، لیکن اس کا غصہ بھی کم ہو گیا تھا۔ میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کی سزا مجھے خود دینی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس کا ہر غصہ اور بدلہ دفن ہو گیا اور وہ اپنی بے چین دل کی حالت کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس کے دل میں غصہ تھا مگر اس کے ساتھ ایک گہری خاموشی بھی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہادیہ کو ایک خاص طریقے سے سبق سکھائے گا، لیکن اس کا طریقہ کچھ الگ ہوگا۔ اس کا دل نرم تھا مگر اس کے عزائم پختہ تھے۔ پردوں کی وار سے سورج کی کرنیں کمرے میں پڑ رہی تھی اور یہ نرم روشنی ہادیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی سورج کی کرنوں نے اس کے چہرے کو چھوا، ہادیہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ ہادیہ کسمساتے ہوئے اٹھی اور ایک ادا سے انگڑائی لیتے ہوئے اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، اور اس کا یہ انداز برہان کی نظریں اپنی طرف کھینچ لایا۔ وہ بے خودی میں اس کی طرف بڑھا جیسے کوئی جادوئی کشش ہو۔ ہادیہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، برہان اس کے قریب آ کر اس کے نرم لبوں پر اپنی لب رکھ گیا۔ اس کے جسم کی گرمی اور اس کی شدت ہر لمحہ اسے مزید بے خودی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ ہادیہ نے ہاتھ سے اسے ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی کمزوری کو سمجھتا تھا، اس کے جسم کی زبان کو جانتا تھا۔ کم از کم آدھے گھنٹے تک برہان اس پر اپنی شدت سے پیاس مٹا رہا تھا، جیسے وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ہادیہ کی سانسیں تیز ہو گئی، اس کا جسم جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے ہٹنا چاہتی تھی لیکن اس مرد کی طاقت کے سامنے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ جب ہادیہ کی سانسیں بند ہونے والی تھی تب برہان نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے ہادیہ کے نرم لبوں کو صاف کیا اور ایک نرم جذباتی انداز میں کہا، جانم، لگتا ہے آج تمہارا مجھے مار ڈالنے کا ارادہ ہے۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ مارتے ہوئے اسے چیرتا ہے۔ ہادیہ کی آنکھوں میں درد تھا، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہو مگر اس کے لب خاموش تھے۔ برہان کی آنکھوں میں ایک وحشی محبت تھی، جیسے وہ اسے خود میں سما لینا چاہتا ہو۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری ہر حرکت، ہر سانس، ہر مسکراہٹ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے ہادیہ۔ تمہیں کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جانے دوں گا۔ برہان اپنی جگہ سے اٹھا اور شاور لینے کے لیے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آیا تو نہایت پرسکون اور تازگی بھری حالت میں تھا۔ وہ ہادیہ کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولا، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ اور نیچے ناشتے کے لیے آ جانا۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ کو اوپر بھیج دوں گا، وہ تمہیں ساتھ لے آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہادیہ نے برہان کی باتوں کو دل میں دہراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا تو حیرت کی ایک نئی لہر اس کے وجود کو چھو گئی۔ الماری میں موجود تمام کپڑے نہایت نفیس اور خوبصورت اور اس کی پسند کے تھے۔ وہ حیرت میں پڑ گئی، آخر برہان کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ اسے ایسے رنگ اور ایسے کپڑے پسند ہیں۔ انہیں کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک کونے میں ٹنگی نائٹیز پر پڑی، جنہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید حیا کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کی پیشانی اور رخسار شرم سے سرخ ہو گئے اور وہ جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کرتے ہوئے اس نے الماری میں سے ایک سرخ رنگ کا خوبصورت اور کامدار لباس نکالا جو اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ لباس پہننے کے بعد جب وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کی حقیقت کو بھول کر اپنے خیالات میں کھو گئی۔ اس کے دل میں اپنے ماں باپ کی یاد شدت سے جاگ اٹھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کے والدین کس حال میں ہوں گے، کیا وہ اس کے لیے پریشان ہوں گے، ان کے دلوں میں اس کے لیے کس قدر بے چینی ہوگی۔ یہ خیالات اس کے دل کو ایک عجیب سی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بیوی جی، صاحب نے آپ کو ناشتے کے لیے میز پر بلایا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہادیہ نے ایک لمحے کے لیے ملازمہ کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ جب سے وہ یہاں آئی ہے وہ صرف اسی کمرے تک محدود تھی۔ ملازمہ کی بات سن کر اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک بار خود کو آئینے میں دیکھا اور ملازمہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہادیہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی سامنے کا نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ وائٹ پلس واقعی کسی محفل سے کم نہیں تھا۔ ہر گوشے کو انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ قیمتی فانوس، نفیس نقش و نگار اور دلکش آرائش نے پورے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ ہادیہ کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھی اور وہ حیرت سے جگہ جگہ کے حسن میں کھوئی جا رہی تھی۔
برہان دور سے اسے دیکھ رہا تھا، سرخ کامدار لباس میں ہادیہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ پلک جھپکنا بھول گیا۔ ہادیہ جب آرائش کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ ٹھہر گئی تو اس کی نظر نیچے گئی۔ سامنے ایک خادم مسلسل کچھ درست کر رہا تھا جس پر اس کی توجہ ٹھہر گئی، لیکن فوراً ہی وہ نظریں گھمائے ہوئے قدم آگے بڑھانے لگی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کی حرکتوں میں ایک خاص نفاست اور معصومیت تھی، اور برہان اس منظر سے بے حد متاثر تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور نرمی سے ہادیہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھانے کی میز تک لے آیا۔ میز پر ہر چیز ہادیہ کی پسند کے مطابق تھی اور اسے نہایت سلیقے سے پیش کیا گیا تھا۔ برہان نے اسے آرام سے بٹھایا اور کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، اب جلدی سے کھاؤ۔ ہادیہ نے ایک نظر برہان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس سب کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ہادیہ کھانے کی میز پر خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار واضح تھے۔ برہان نے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہادیہ، تمہارے لیے خاص طور پر یہ کھانا بنایا ہے، کھا تو لو یا پھر میں خود کھلاؤں۔ ہادیہ نے زہر خند لہجے میں جواب دیا، مجھے بھوک نہیں ہے اور مجھے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ برہان نے شرارت سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، بھوک نہ ہونے کا بہانہ ہے یا پھر مجھ سے دور رہنے کا کوئی نئی کوشش؟ ہادیہ نے غصے سے اسے گھورا، برہان، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ برہان نے ہلکا سا کہکا لگایا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ تمہیں کیا پسند ہے یہ تو ابھی سمجھنا باقی ہے، لیکن ایک بات سمجھ چکا ہوں، تمہیں ناراض دیکھ کر مجھے مزہ آتا ہے۔ ہادیہ نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی، برہان میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن برہان نے اس کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے مزید شرارت سے کہا، ہاتھ تو چھوڑ دوں گا لیکن دل چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہادیہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا، یہ سب تمہاری بچگانہ باتیں مجھے متاثر نہیں کرے گی۔ برہان نے مسکراتے ہوئے اپنی کرسی قریب کر لی اور آہستگی سے اس کے بالوں کو چھوا۔ شاید ابھی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم ضرور مان جاؤ گی۔ ویسے یہ بال بھی تمہاری طرح ضدی لگ رہے ہیں۔ ہادیہ نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا، یہ کیا حرکت ہے، تمہیں کوئی تمیز نہیں؟ برہان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، تمیز تو ہے لیکن تمہارے لیے ذرا کم ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ غصہ کب ختم ہوگا؟ مجھے انتظار ہے تمہارے مسکرانے کا۔ ہادیہ نے ناگواری سے کہا، برہان، میں یہاں کھانے کے لیے بیٹھی ہوں، نہ کہ تمہاری فضول باتیں سننے کے لیے۔ برہان نے ہنستے ہوئے کہا، کھانے کے لیے؟ لیکن کھا تو کچھ نہیں رہی، چلے میں ایک نوالا کھلاتا ہوں، شاید غصہ کم ہو جائے۔ یہ کہہ کر برہان نے پلیٹ سے ایک نوالا اٹھایا اور ہادیہ کی طرف بڑھایا۔ ہادیہ نے گھور کر اسے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، مجھے خود کھانے دو۔ برہان نے ایک آنکھ مارتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کھایا نہیں تو مجھے مجبوراً پھر سے تنگ کرنا پڑے گا۔ ہادیہ نے گہری سانس لی، دل ہی دل میں اپنی ناراضگی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن برہان کی شرارتوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ کھانے کے بعد برہان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ہادیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے کہا، چلو تمہیں ہمارا وائٹ پلس دکھاتا ہوں۔ ہادیہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، مجھے کچھ نہیں دیکھنا برہان۔ برہان نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تمہاری ضد کا حل میرے پاس ہے، چلو ورنہ زبردستی لے جاؤں گا۔ ہادیہ نے ایک لمحے کو غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن اس کی گہری نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے بولنے سے روک گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک جگہ دیکھوں گی۔ ہم دیکھیں گے ہر جگہ، برہان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور آہستہ آہستہ اسے ساتھ لے جانے لگا۔ ہادیہ کا دل ایک پل کو ٹھہر سا گیا، پورا وائٹ پلس کسی محل کی مانند جگمگا رہا تھا۔ شاندار فانوس، سفید اور سنہری رنگ کے امتزاج سے سجا ہوا ہر کونا اور دیواروں پر نفیس ڈیزائن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی شہزادی کے خوابوں کا گھر ہو۔ یہ سب کچھ ہادیہ بے اختیار بولی۔ برہان نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا اور کہا، تم نے کہا تھا کچھ نہیں دیکھنا، پھر؟
हादिया फ़ौरन संभलते हुए बोली, मैंने बस वैसे ही पूछा था। बुरहान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, चलो अभी तो तुम्हें और हैरान होना है। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, मुझे और कुछ नहीं देखना। बुरहान ने इसकी तरफ झुककर सरगोशी की, जब तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो क्यों छुपाने की कोशिश कर रही हो? हादिया ने रुख मोड़ लिया, लेकिन वो जानती थी कि बुरहान ठीक कह रहा था। कुछ देर बाद वो उसे बाग की तरफ ले गया। बाग की खूबसूरती अल्फाज से परे थी। गुलाब, मोती और कई किस्म के खुशबूदार फूलों से भरा हुआ बाग और दरमियान में एक बड़ा झूला जो फूलों से सजा हुआ था। ये जगह हादिया की जुबान रुक गई। ये तुम्हारे लिए है, बुरहान ने नरमी से कहा। ये झूला सिर्फ तुम्हारा है और तुम हमेशा यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करोगी, ठीक है? इंतज़ार? मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती, हादिया ने फ़ौरन जवाब दिया। बुरहान ने इसकी तरफ झुककर कहा, झूठ बोलते हुए तुम्हारे गाल सुर्ख हो जाते हैं हादिया। ये सुनकर हादिया ने फ़ौरन रुख मोड़ लिया, लेकिन इसके गालों की गर्मी ने बुरहान की शरारती अंदाज को मज़ीद बढ़ा दिया। और ये छोटे झूले किस लिए हैं? हादिया ने बाग में सजे 2 छोटे झूलों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बुरहान ने एक गहरी नज़र से उसे देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये हमारे होने वाले बच्चों के लिए है। ये सुनते ही हादिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो फ़ौरन नज़रें झुकाकर बोली, मैं अंदर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अभी तो पूरा घर देखना बाकी है। बुरहान ने इसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं देखना। हादिया ने दोबारा ज़िद की। बुरहान ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ झुककर कहा, लेकिन देख तो तुम रही हो और दिल ही दिल में खुश भी हो रही हो। मान लो हादिया, ये सब तुम्हारे लिए है। हादिया का दिल तेज़ धड़कने लगा, लेकिन वो खामोश रही। अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये सब कुछ इतना बुरा नहीं था जितना वो समझ रही थी। शायद ये नया सफ़र इसके दिल के करीब आने वाला था। पूरे 3 महीने के बाद बुरहान हादिया को इसके माँ बाप से मिलवाने के लिए ले गया। जैसे ही हादिया ने अपनी अम्मी को देखा, वो दौड़कर इनके गले लग गई और ज़ारो कतार रोने लगी। इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर इसने अपने अब्बू के कदमों को छूते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश की। हादिया के वालिदैन भी उसे शिद्दत से गले लगा रहे थे, जैसे बरसों की जुदाई के गम को अपने आंसुओं से धो रहे हों। हादिया हैरानी से देख रही थी कि इसके अम्मी अब्बू बुरहान से इतने मोहब्बत और गर्मजोशी से मिल रहे हैं जैसे वो उसे बरसों से जानते हों। वो बुरहान की तरफ मुड़ी और उलझन से बोली, अम्मा, आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं और आप इनसे ऐसे मिल रही हैं जैसे उन्हें पहले ही से जानती हो। हादिया की माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बू और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हम उस वक्त बहुत मुश्किल में थे और अल्लाह ने हमें इनकी शक्ल में एक फरिश्ता भेजा। ये हमें अपने अस्पताल में लेकर आए, हमारा इलाज करवाया और हर रोज़ हमसे मिलने आते थे, हमारा हाल चाल पूछते थे, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। हादिया के अब्बू ने आगे बढ़कर कहा, बुरहान ने हमें उसी वक्त बता दिया कि इसने तुमसे निकाह कर लिया है। बेटा, तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा हमसफ़र दिया। इसने ना सिर्फ हमें संभाला बल्कि हर कदम पर हमारी मदद की। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। हादिया खामोशी से इन बातों को सुनती रही। वो हैरान थी कि बुरहान ने ये सब कुछ बगैर उसे बताए किया और इतनी मोहब्बत और तवज्जो से इसके वालिदैन की मदद की। इसकी आंखों में नम आ गई और दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि इसने हमेशा बुरहान को गलत समझा, इससे दूर रहने की कोशिश की। दिल ही दिल में हादिया ने सोचा, अल्लाह ने मुझे वाकई एक बेहतरीन हमसफ़र दिया है। मैं कितनी नादान थी जो उसे समझने की कोशिश भी नहीं की। इस लम्हे हादिया ने खुद से अहद किया कि वो कभी भी बुरहान को परेशान नहीं करेगी। वो ना सिर्फ उसे तकलीफ़
سے دور رکھے گی بلکہ ہر خوشی میں اس کا ساتھ دے گی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک نئی چمک تھی اور دل میں برہان کے لیے بے پناہ احترام پیدا ہو چکا تھا۔ وقت گزر چکا تھا اور برہان کی شرارتیں جو ہمیشہ ہادیہ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی رہی اب ایک گہرے رشتہ میں بدل چکی تھی۔ اس نے کبھی بھی ہادیہ سے اپنا حق نہیں مانگا، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور محبت بھری شرارتیں ہادیہ کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ شادی کو آج پورا 1 سال ہو گیا تھا اور آج ان کی سالگرہ تھی۔ رات کا وقت تھا، قریب 12 بجے جب برہان وائٹ پلس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ تھا اور ساتھ ہی ہادیہ کے لیے ایک دلکش تحفہ بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادیہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، کیونکہ جب تک وہ نہیں آتا وہ کبھی بھی نہیں سوتی۔ جیسے ہی برہان کمرے میں دروازے پر پہنچا، اس کی نظریں ہادیہ پر جا رک گئی۔ ہادیہ نے سرخ رنگ کی نائٹی پہنی تھی جس سے اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ کر ظاہر ہو رہی تھی۔ برہان ایک لمحے کے لیے اس منظر میں گم ہو گیا جسے وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ بے خودی میں برہان نے قدم بڑھایا اور ہادیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ سب میرے لیے؟ اس کی آواز میں حیرت اور محبت تھی۔ ہادیہ نے مسکرا کر جواب دیا، جی صرف آپ کے لیے۔ برہان نے اس کا جواب سنا اور پھر اس کے نرم ہونٹوں پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آج مجھے اپنا سب کچھ سونپ رہی ہو۔ ہادیہ نے چیپ کر کہا، صرف آج نہیں برہان، میرا ہر دن ہر رات میرا سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ محبت سے برہان کے سینے میں چھپا لیا۔ برہان نے اسے اور قریب کیا جسے وہ احتیاط سے اس نازک گڑیا کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہو، لیکن ہادیہ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کے ہر عمل پر اس کا ساتھ دے رہی تھی اور دونوں کا رشتہ ایک نئے مقام پر پہنچ گیا۔ برہان نے اپنی شدتوں میں اضافہ کیا اور ہادیہ کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں بکھر گئی۔ چاند جو ان دونوں کی محبت کا گواہ تھا مسکراتا ہوا ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر شرما کر بادلوں میں چھپ گیا۔ اس رات کے ماحول میں دونوں کی محبت اتنی گہری تھی کہ ان کی موجودگی کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی شروعات تھی، ایک نئے رشتے کی بنیاد تھی جس میں صرف محبت، اعتماد اور قربانی تھی۔ برہان اور ہادیہ کے درمیان کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف دلوں کی دھڑکنیں تھی جو ایک دوسرے کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ لمحے ان کے لیے ہمیشہ یادگار رہیں گے کیونکہ یہ ان کی محبت کا ایک ایسا سمیل تھا جسے وہ ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ 5 سال بعد پھولوں کے باغ میں ایک خوبصورت شام کا منظر تھا جہاں سرسبز درختوں کے بیچ خوشبو سے بھرے پھول کھل رہے تھے اور ہوا میں تازگی تھی۔ باغ میں 2 خوبصورت رنگین جھولے لٹک رہے تھے اور ان میں بیٹھ کر 2 ننھی جڑواں بہنیں انایا اور شنایا خوشی سے ہنستی مسکراتی جھولے جھول رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹیں ایسی تھی جیسے باغ میں رنگوں کی بھرمار ہو گئی ہو۔ دونوں کی عمر صرف 4 سال تھی مگر ان کی بے فکر کھیلنے کا انداز اور ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا محبت ان کے چہرے پر ایک خاص چمک لا رہا تھا۔ برہان اور ہادیہ ایک بینچ پر بیٹھے تھے، دور سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ برہان کی نظریں ان کی طرف تھی اور ہادیہ نے مسکرا کر کہا، دیکھو برہان، کیسے یہ دونوں تمہاری طرح خوش مزاج اور بے فکر ہو چکی ہیں۔ برہان نے ہادیہ کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا، اور تمہاری طرح خوبصورت اور نرم دل بھی۔ پھر دونوں کی نظریں آپس میں بیٹیوں پر جم گئی جو جھولے جھولتے ہوئے ہنس میں گم تھی۔ ہادیہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، برہان، اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے تو کبھی بھی یہ 2 خوبصورت پھول میری آنگن میں نہ کھلتے، نہ ہی کبھی میری زندگی اتنی خوشیوں سے بھری ہوتی۔ ہادیہ کی آواز میں ایک نرم سی گمک تھی اور برہان نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ ہادیہ، تمہاری زندگی میں آنا میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تمہارے ساتھ ہر لمحہ گزارنا، تمہاری مسکراہٹوں میں گم ہونا، یہی سب کچھ مجھے خوشی دیتا ہے۔ برہان نے ہادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تمہاری دعاؤں اور محبت کے بدلے
میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ہادیہ نے برہان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹیوں کی طرف نظریں مڑائی۔ وہ دونوں ابھی بھی جھولوں میں کھیل رہی تھی اور ان کی ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ ہادیہ نے آہستہ سے کہا، برہان، یہ لمحے، یہ خوشیاں، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہاری محبت کی بدولت ہی اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کو جیتتی ہوں۔ برہان نے ہادیہ کا ہاتھ اپنے دل کے قریب رکھا اور کہا، ہادیہ، میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری مسکراہٹ کبھی بھی ختم نہ ہو اور تم ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک محبت بھرا سکون تھا، جیسے وقت رک کر یہ لمحہ کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہو۔ پھر دونوں کی نظریں دوبارہ ان کی جڑواں بیٹیوں پر جا ٹھہری، جو اب پھولوں کی جھرمٹ میں کھیل رہی تھی، اور برہان نے آہستہ سے کہا، یہ دونوں تمہاری جیسے پھول ہیں ہادیہ، جو میری زندگی میں آئے اور سب کچھ روشن کر دیا۔ ہادیہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور تمہاری محبت نے ان پھولوں کو زندگی بخشی۔ چاندنی رات میں پھولوں کے باغ کا منظر مزید دلکش ہو چکا تھا، اور دونوں اپنے بچوں کی مسکراہٹوں میں محمود تھے۔ دل ہی دل میں شکر گزار تھے کہ زندگی نے انہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ختم شدہ